نفرت کی جڑ میں ایک ایسا ادھورا سچ چھپا ہوتا ہے اور ہر سچی محبت اسی سچ کی تلاش سے جنم لیتی ہے۔ بارش رات بھر برستی رہی تھی۔ اب اگرچہ بادل برسنا چھوڑ چکے تھے مگر ان کی نمی ابھی تک فضا میں رچی ہوئی تھی۔ گیلی مٹی کی مہک کھلی کھڑکیوں سے ہوتی ہوئی محل کے ہر کمرے میں خاموشی سے داخل ہو رہی تھی۔ باغیچے میں کھلے سفید گلابوں پر شبنم کے قطرے اس طرح ٹھہرے ہوئے تھے جیسے کسی مصور نے شیشے کے ننھے موتی پھولوں کی پنکھڑیوں پر سجا دیے ہوں۔ صبح کی نرم روشنی آہستہ آہستہ افق سے سر اٹھا رہی تھی مگر شاہ محل جاگ چکا تھا۔ یہ محل صرف پتھروں سے بنی ایک عمارت نہیں تھا، یہ ایک تاریخ تھا، ایک ایسی تاریخ جس کی دیواروں میں فخر بھی قید تھا، غرور بھی، اور ایک ایسی دشمنی بھی جس کا زہر 25 برس گزرنے کے باوجود کم نہ ہوا تھا۔ شہر کے بڑے بوڑھے اکثر کہا کرتے تھے، شاہ خاندان کے دروازے پر عزت لے کر جاؤ تو عزت پا کر لوٹو گے، مگر دشمنی لے کر جاؤ گے تو پھر صرف پچھتاوا تمہارا مقدر ہوگا۔ محل کی مشرقی بالکنی میں ایک شخص خاموش کھڑا تھا۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا اس کے سیاہ بالوں سے کھیل رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں تھے اور نظریں دور پھیلے شہر پر جمی ہوئی تھی، مگر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ شہر کو نہیں، اپنے اندر کے کسی سوال کو دیکھ رہا ہو۔ وہ تھا ایان شاہ۔ وقت میں اس کی عمر 30 برس لکھی تھی مگر اس کی آنکھوں میں برسوں کی سنجیدگی آباد تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کی موجودگی شور سے نہیں، خاموشی سے محسوس ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر قدرتی روپ تھا لیکن قریب سے دیکھنے والا جان سکتا تھا کہ اس روپ کے پیچھے ایک عجیب سی تھکن بھی رہتی تھی، جیسے زندگی نے اسے اس کی عمر سے پہلے ہی بہت کچھ سکھا دیا ہو۔ ایان کی صبحیں پسند تھیں کیونکہ صبح انسان سے کوئی سوال نہیں کرتی، نہ وہ پوچھتی ہے کہ تم خوش ہو یا اداس، نہ یہ کہ تمہارے دل میں کون سا زخم ابھی تک تازہ ہے۔ وہ صرف خاموشی سے ایک نیا دن دے کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایان نے گہرا سانس لیا۔ گیلی مٹی کی خوشبو اس کے وجود میں اترتی چلی گئی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ بارش دنیا کے سارے زخم دھو سکتی ہے، پھر فوراً اسے اپنے خاندان کی وہ پرانی دشمنی یاد آ جاتے جسے نہ وقت مٹا سکتا تھا نہ موسم۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ بیٹا، آواز میں برسوں کی شفقت تھی۔ ایان نے پلٹ کر دیکھا، دروازے پر بشیر چچا کھڑے تھے، سفید بال، جھریوں سے بھرا چہرہ اور آنکھوں میں بے پناہ اپنائیت۔ وہ اس گھر کے ملازم نہیں تھے، وہ اس گھر کی یادوں کا حصہ تھے۔ انہوں نے ایان کو گود میں کھلایا تھا۔ آپ کو اجازت مانگنے کی ضرورت کب سے پڑنے لگی چچا؟ ایان کے لہجے میں پہلی بار نرمی اتری۔ بشیر چچا مسکرا دیے، ضرورت تو کبھی نہیں پڑی، مگر تم بڑے آدمی بن گئے ہو، اسی لیے آداب بھی بڑے رکھنے پڑتے ہیں۔ ایان بے اختیار ہنس دیا۔ وہ ہنسی مختصر سی تھی مگر بشیر چچا کے لیے اتنی ہی کافی تھی۔ انہیں ہمیشہ خوشی ہوتی تھی جب وہ اس بچے کی ہنسی دیکھتے تھے جسے زندگی نے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا، اور کافی بھی۔ ایان نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے مگ کی طرف دیکھا۔ واقعی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خود پر مسکراہٹ بکھیری۔ لگتا ہے آج پھر سوچوں میں کھو گیا تھا۔ بشیر چچا نے محبت سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، انسان اگر صرف ماضی میں جیتا رہے تو حال اس سے روٹھ جاتا ہے۔ یہ جملہ سن کر ایان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ کاش زندگی اتنی آسان ہوتی کہ انسان صرف چاہنے سے ماضی بھلا دیتا، مگر کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے خون میں گھل جاتی ہیں اور پھر وہ انسان کے ساتھ سانس لیتی ہیں۔ آج کل دن صرف ایک کاروباری میٹنگ کا دن نہیں تھا۔ قسمت آج اس کے راستے میں ایک ایسا نام لکھنے والی تھی جسے وہ پہلے نفرت سے پہچانے گا اور ایک دن اسی نام پر اپنی زندگی وار دے گا۔ شاہ محل کی لمبی راہداریوں میں خاموشی ایک عجیب سی شان کے ساتھ بسی ہوئی تھی۔ دیواروں پر آویزہ قدیم تصویریں، مہگنی کی لکڑی سے بنے دروازے اور سفید سنگ مرمر پر بچھے ایرانی قالین
اس محل کی نسلوں پر محیط تاریخ کے گواہ تھے۔ ہر چیز میں وقار تھا، مگر اس وقار کے پیچھے ایک ایسی اداسی بھی چھپی تھی جسے محسوس تو کیا جا سکتا تھا، بیان کرنا آسان نہ تھا۔ ایان سیڑھیاں اتر رہا تھا اور اس کے قدم مضبوط تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے شور مچاتے ہیں۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی خاموش طاقت تھی جو دوسروں کو خود بخود متوجہ کر لیتی تھی۔ سیڑھیوں کے آخری زینے پر پہنچتے ہی ایک ملازم جلدی سے سامنے آیا۔ سلام سر۔ وعلیکم السلام اکرم۔ ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اکرم چند لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اتنے بڑے گھر کا وارث اور پھر بھی ہر ملازم کو نام سے یاد رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ محل کے ملازم ایان سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ دل سے اس کی عزت کرتے تھے۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی دادی جان نے اخبار طے کر کے میز پر رکھ دیا۔ ان کی نگاہیں ہمیشہ کی طرح پرسکون تھیں۔ بیٹھو۔ ایان خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میز پر ہر چیز موجود تھی مگر ماحول میں ایسی خاموشی تھی جیسے ہر لفظ بولنے سے پہلے اجازت مانگتا ہو۔ دادی جان نے چائے کا کپ اٹھایا۔ آج کی میٹنگ صرف ایک ٹینڈر کی نہیں، شاہ خاندان کی ساکھ کی بھی ہے۔ ایان نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ میں سمجھتا ہوں دادی، اور اگر ملک خاندان راستہ روکنے کی کوشش کرے۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ ایان نے نظریں اٹھائیں۔ تو ہم قانون کے مطابق جواب دیں گے۔ عزت سے جیتنا خوف سے جیتنے سے بہتر ہوتا ہے۔ دادی جان نے پہلی بار اپنے پوتے کو غور سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر فخر کی ہلکی سی لکیر جھلک آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ سخت لہجے میں بولے، دنیا اصولوں سے نہیں چلتی ایان۔ شاید نہیں دادو، ایان نے آہستہ کہا، لیکن میں اپنے اصول دنیا کے مطابق نہیں بدل سکتا۔ یہ جملہ سن کر کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آئی۔ بشیر چچا جو دور کھڑے تھے بے اختیار مسکرا دی۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ نوجوان اپنے والد کا وارث ضرور ہے مگر اس کا دل اپنی ماں جیسا ہے۔ اس لمحے ایک ملازم اندر آیا۔ سر، گاڑی تیار ہے۔ ایان نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ صبح کے 8 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ اسے اپنے کوٹ کی آستین سیدھی کی، میز سے فائل اٹھائی اور احترام سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ دادی نے مختصر سا سر ہلایا۔ یاد رکھنا، شاہ کبھی ہارتے نہیں۔ ایان کے قدم چند لمحوں کے لیے رک گئے۔ اس نے پلٹ کر اپنی دادی کو دیکھا۔ ابو، کبھی کبھی جیت صرف مخالف کو ہرانے میں نہیں ہوتی، خود کو بچا لینے میں بھی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ دادو دیر تک بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں آج انہیں پہلی بار محسوس ہوا کہ ان کا پوتا ان سے مختلف سوچنے لگا ہے، اور شاید یہی فرق آنے والے دنوں میں اس خاندان کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ شاہ محل کے مرکزی دروازے سے سیاہ رنگ کی گاڑی آہستہ آہستہ باہر نکلی۔ بارش کے بعد کی صاف سڑکیں اور دھلے ہوئے درخت اور ٹھنڈی ہوا ایک نئے دن کی نوید سنا رہے تھے۔ ایان نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسی شہر کے کسی اور حصے میں ایک لڑکی اپنی زندگی کے ایک نئے دن کا آغاز کر رہی ہے۔ وہ لڑکی جس کا نام ابھی اس کی قسمت کی کتاب میں ایک بند صفحہ تھا، مگر بہت جلد وہی نام اس کی ہر دعا، ہر آزمائش اور ہر خوشی کا مرکز بننے والا تھا۔ صبح کی سنہری کرنیں اب شہر کی بلند عمارتوں کے شیشوں پر بکھر چکی تھیں۔ شہر کے دوسرے کنارے پر واقع ملک ہاؤس اپنی ساخت میں شاہ محل جتنا عظیم نہیں تھا، مگر اس کی دیواروں میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ یہاں شان سے زیادہ سکون آباد تھا، اور یہی سکون اس گھر کی اصل دولت تھا۔ اوپر والی منزل کے کمرے کی کھڑکی آدھی کھلی ہوئی تھی۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ سفید پردے بار بار لہرا رہے تھے، پھر آہستہ سے اپنی جگہ آ جاتے۔ کھڑکی کے قریب رکھی لکڑی کی میز پر ایک موٹی سی ڈائری، چند کتابیں، ایک آدھا پڑھا ہوا ناول اور چائے کا کپ رکھا تھا جسے ابھی بھی ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میز کے سامنے بیٹھی لڑکی نے قلم بند کیا اور پھر چند لمحے سوچ کر مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں شور نہیں تھا بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جو دل کو سکون دے۔ یہ مہک ملک تھی۔ 24 برس کی مہک کو دیکھنے والا شاید سب سے پہلے اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا، اگر جو اسے جان لیتا وہ اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے مزاج کا اسیر ہو جاتا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی،
جیسے وہ ہر چیز کو صرف دیکھتی نہیں محسوس بھی کرتی تھی۔ اس نے ڈائری بند کی اور کھڑکی کے باہر نظریں جما دیں۔ باغ میں بارش کے قطروں سے بھیگے چنبیلی کے پھول جھوم رہے تھے۔ مہک کو ہمیشہ لگتا تھا کہ بارش کے بعد پھولوں کی خوشبو بدل جاتی ہے، جیسے وہ بھی دھل کر نئے ہو گئے۔ بیٹا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ امی اندر آ جائیں۔ دروازہ کھلا ہے۔ اس کی اجازت پر سائمہ ملک کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ایسی شفقت تھی جو صرف ایک ماں کے حصے میں آتی ہے۔ انہوں نے مہک کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ مہک نے مسکرا کر گھڑی دیکھی۔ ابھی وقت ہے امی، وقت تو ہے، سائمہ نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن تمہاری عادت نہیں بدلے گی۔ پہلے کتابیں پھر دنیا۔ ان کی بات پر مہک ہنستی۔ کتابیں انسان کو بہتر بناتی ہیں، اور زندگی؟ ماں نے محبت سے پوچھا۔ مہک نے چند لمحے سوچا۔ زندگی انسان کو سچا بناتی ہے۔ سائمہ ملک اپنی بیٹی کو دیکھتی رہ گئیں۔ کبھی کبھی انہیں لگتا تھا کہ مہک اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار ہے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، اللہ کرے تمہاری یہ معصومیت ہمیشہ سلامت رہے۔ مہک نے خاموشی سے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ زندگی بہت جلد اس کی آزمائش لکھنے والی ہے، اور وہ آزمائش صرف اس کی نہیں ہوگی، دو خاندانوں کی قسمت اس سے جڑنے والی تھی۔ اسی لمحے نیچے سے اس کے بڑے بھائی حمزہ ملک کی آواز آئی، مہک، اگر آج بھی تم نے ناشتے میں دیر کی تو میں تمہاری پسندیدہ چائے پی جاؤں گا۔ مہک نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولی، بھائی، میری چائے کو ہاتھ لگایا تو آج آپ کی کافی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ نیچے سے قہقہے کی آواز آئی۔ گھر کا ماحول چند لمحوں کے لیے خوشیوں سے بھر گیا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ قسمت خاموشی سے اپنے صفحات پلٹ رہی ہے، اور انہی صفحات میں ایک نام بار بار لکھا جا رہا تھا، ایان شاہ۔ قسمت ہمیشہ شور سے نہیں آتی، کبھی کبھی وہ خاموشی سے دو اجنبی راستوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے۔ صبح کے 9 بجنے والے تھے۔ سیاہ رنگ کی رینج روور شہر کی کشادہ سڑک پر نہایت متوازن رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر مکمل سکون تھا اور ایان شاہ خود گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے ڈرائیور رکھنے پر کبھی اعتراض نہیں تھا، مگر جب بھی کوئی اہم فیصلہ، کوئی مشکل میٹنگ یا ذہن میں الجھے ہوئے سوال ہوتے، وہ گاڑی خود چلانا پسند کرتا تھا۔ اس کے نزدیک سڑکیں انسان کو سوچنے کا موقع دیتی تھی۔ سرخ بتی پر گاڑی رکی تو اس کی نظر سامنے فٹ پاتھ پر گئی۔ ایک بوڑھا شخص اپنے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی لیے سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاڑیاں مسلسل گزر رہی تھیں اور ایان نے فوراً گاڑی ایک طرف لگائی۔ باہر نکلا اور خاموشی سے اس بزرگ کے قریب جا کر بولا، آئیے میں آپ کو پار کرا دیتا ہوں۔ بزرگ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، تمہیں دیر ہو جائے گی۔ ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اگر کسی کی آسانی کے لیے چند لمحے رک جاؤ تو اسے دیر نہیں کہتے۔ وہ آہستہ آہستہ بزرگ کے ساتھ سڑک پار کر گیا اور سامنے پہنچ کر بزرگ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ عزت دے بیٹا۔ ایان نے ادب سے سر جھکایا۔ وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف لوٹا۔ کسی نے یہ منظر خاص اہمیت سے نہیں دیکھا، مگر قسمت نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ انسان کا اصل تعارف اس کے بڑے کارنامے نہیں، اس کے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں۔ ایان دوبارہ گاڑی میں بیٹھا تو اس کی گھڑی نے 9 بجنے کا اشارہ دیا۔ گاڑی دوبارہ سڑک پر آ گئی۔ چند منٹ کے بعد وہ اس جدید عمارت کے سامنے پہنچا جہاں آج کی اہم کاروباری میٹنگ تھی۔ استقبالیہ ہال میں شہر کی بڑی کمپنیوں کے نمائندے موجود تھے۔ ہر طرف رسمی مسکراہٹیں، فائلیں، معاہدے اور کاروباری گفتگو کا شور تھا۔ ایان اس ہجوم میں بھی اپنی مخصوص خاموشی کے ساتھ داخل ہوا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ اس عمارت کی دوسری منزل پر ایک کانفرنس روم میں ایک اور زندگی اپنے اگلے موڑ کا انتظار کر رہی تھی، وہ زندگی جس کا نام مہک ملک تھا۔ قسمت خاموشی سے دونوں کے درمیان پہلا اندیکھا دھاگا بن رہی تھی۔ عمارت کے شیشے کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ ٹھنڈی خوشبودار ہوا کا جھونکا ایان شاہ کے چہرے سے ٹکرایا۔ استقبالیہ ہال اپنی تمام تر چمک دھمک کے باوجود بے حد منظم تھا۔ استقبالیہ ڈیسک پر بیٹھی خاتون احتراماً کھڑی ہو گئی۔ گڈ مارننگ مسٹر شاہ۔ گڈ مارننگ، ایان نے مختصر سا جواب دیا، مگر اس کی آواز میں وہی شائستگی تھی جو ہر شخص کے لیے یکساں ہوتی تھی۔ وہ تیز قدموں سے لفٹ کی طرف بڑھائی تھا کہ اچانک ایک نوجوان ملازم کے ہاتھ سے
فائلوں کا پلندہ زمین پر بکھر گیا، کاغذ سفید پرندوں کی طرح فرش پر پھیل گئے۔ ایان رک گیا، اس نے بغیر کچھ کہے جھک کر ایک ایک کاغذ سمیٹنا شروع کر دیا۔ نوجوان ملازم کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں تھی۔ سر، میں خود کر لیتا ہوں، آپ رہنے دیں۔ ایان نے آخری فائل اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، غلطیاں کام کا حصہ ہوتی ہیں، بے عزتی نہیں۔ اگلی بار صرف احتیاط کرنا۔ وہ نوجوان چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تھینک یو سر۔ ایان صرف ہلکا سا مسکرایا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے دوسری منزل کی راہداری میں مہک ملک اپنی فائلیں سینے سے لگائے کانفرنس روم کی طرف جا رہی تھی۔ آج اس کی کمپنی کی جانب سے ایک عام پریزنٹیشن تھی۔ وہ پورا اعتماد تھی، مگر دل کی دھڑکن معمول سے کچھ تیز تھی۔ اس نے بے اختیار دل ہی دل میں پڑھا، یا اللہ آج میرے لیے آسانی فرما، اور پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ اسی لمحے لفٹ کا دروازہ کھلا، ایان باہر نکلا۔ وہ اپنی فائل میں درج نکات پر ایک نظر ڈال رہا تھا، جبکہ مہک اپنی پریزنٹیشن کے آخری نکات ذہن میں دہرا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں اٹھیں اور پھر فوراً اپنی اپنی سمت جھک گئیں۔ نہ کوئی تعارف ہوا، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ کوئی فلمی اتفاق، بس ایک مختصر سا لمحہ جو وقت کی کتاب میں خاموشی سے محفوظ ہو گیا۔ مہک نے صرف اتنا دیکھا کہ سامنے سے گزرنے والا شخص غیر معمولی طور پر پروقار تھا۔ اس کے چلنے میں جلدی نہیں، اعتماد تھا، اور ایان نے صرف اتنا محسوس کیا کہ راہداری میں چنبیلی کی ہلکی سی خوشبو پھیل گئی۔ وہ رکا نہیں، مگر نہ جانے کیوں وہ خوشبو چند لمحے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ کبھی کبھی قسمت پہلے چہروں کو یاد نہیں رکھتی، وہ صرف ایک احساس کو دل میں رکھ دیتی ہے۔ دونوں اپنے اپنے کانفرنس روم میں داخل ہو گئے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ چند گھنٹوں بعد ایک ایسا نام ان کے سامنے آنے والا ہے جو برسوں سے دو خاندانوں کے درمیان جلتی ہوئی آگ کی یاد تھا، اور وہ نام تھا ملک۔ ایان نے بغیر پلٹے کانفرنس ہال کی راہ لی، جبکہ مہک نے گہرا سانس لیا اور اپنی فائل سینے سے لگا کر دائیں جانب مڑ گئی۔ کبھی کبھی چند لمحوں کی ملاقات بھی انسان کے ذہن میں غیر واضح سا نقش چھوڑ جاتی ہے۔ مہک کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ محض ایک اتفاق تھا، مگر نہ جانے کیوں اجنبی کی پرسکون آنکھیں بار بار اس کے ذہن میں ابھر رہی تھیں۔ اس نے فوراً خود کو جھٹکا، وہ شاہ خاندان سے ہے۔ یہ خیالات ہی اس کے دل میں غیر محسوس سی دیوار کھڑی ہو گئی۔ وہ بچپن سے سنتی آئی تھی کہ شاہ خاندان طاقت کو رشتوں سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے، اور نہ ہی ایان جانتا تھا اس کے بارے میں۔ پہلے ہی ایک فیصلہ صادر کیا جا چکا تھا۔ کانفرنس روم میں شہر کی بڑی کمپنیوں کے نمائندے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے، اور ہال کے وسط میں ایک بڑی اسکرین نصب تھی جس پر آج کے منصوبے کی تفصیلات آویزاں تھیں۔ ایان خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھا۔ اس کے دائیں طرف اس کا قانونی مشیر اور بائیں طرف مالیاتی ڈائریکٹر موجود تھا۔ سر، سنا ہے ملک گروپ بھی اس منصوبے میں دلچسپی رکھتا ہے، ایک ساتھی نے دھیمی آواز میں کہا۔ ایان نے سامنے رکھی فائل بند کرتے ہوئے صرف اتنا پوچھا، ان کی تجویز اچھی ہے؟ ساتھی نے حیرت سے دیکھا، جی کافی مضبوط ہے۔ ایان نے سر ہلایا، پھر مقابلہ منصوبوں کا ہونا چاہیے، خاندانوں کا نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے ایک جملے نے میز پر بیٹھے سب لوگوں کو حیران کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ شاہ اور ملک خاندان کی دشمنی برسوں پرانی ہے، مگر ایان کے لہجے میں دشمنی نہیں، صرف اصول تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور مہک اپنی ٹیم کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس نے ایک نظر پورے ہال پر ڈالی، پھر اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر ایان پر جا ٹھہری۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ کر ایک معمر سرمایہ کار کے لیے کرسی کھینچ رہا تھا۔ بزرگ نے مسکرا کر اس کو شکریہ ادا کیا تو ایان نے ادب سے جواب دیا، بڑوں کا احترام کرنا شکریہ کا محتاج نہیں ہوتا سر۔ مہک چند لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کے ذہن میں شاہ خاندان کی جو تصویر برسوں سے بنی ہوئی تھی، اس منظر نے اس میں پہلی بار ایک باریک سا شگاف ڈال دیا۔ مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے والد کی بات یاد آئی۔ اس کی نظریں ہٹا لیں۔ شخص اچھا ہو سکتا ہے، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا، لیکن نام شاہ ہے۔ ادھر ایان بھی پہلی بار غور سے مہک کو دیکھ رہا تھا۔ سادہ آسمانی رنگ کا لباس، ہاتھ میں فائل،
چہرے پر خود اعتمادی اور گفتگو سے پہلے ہر چیز کا جائزہ لینے والی سنجیدہ نگاہیں۔ اس نے صرف ایک لمحہ اسے دیکھا اور پھر اپنی توجہ واپس میٹنگ کی طرف کر لی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموش لڑکی آگے چل کر اس کی زندگی کا سب سے مشکل سوال بننے والی ہے۔ میٹنگ شروع ہونے میں ابھی چند منٹ باقی تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کانفرنس روم میں صرف ایک کاروباری معاہدہ نہیں ہونے والا۔ قسمت بھی خاموشی سے اپنا پہلا فیصلہ لکھنے بیٹھی تھی۔ پروجیکٹر اسکرین پر شہر کے نئے ترقیاتی منصوبے کا خاکہ نمایاں ہو چکا تھا۔ پورا ہال غیر معمولی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، جہاں صرف فائلوں کے پلٹنے اور قلموں کے ہلکے ہلکے سرکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اجلاس کے صدر نے مائک سنبھالا اور خواتین و حضرات، آج ہم اس منصوبے کے لیے 2 بڑی کمپنیوں کی تجاویز سنیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ فیصلہ صرف معیار کی بنیاد پر ہوگا۔ ایان نے خاموشی سے اپنی فائل بند کر دی۔ وہ اپنی ٹیم پر اعتماد کرتا تھا اور اسی لیے اسے بیجا وضاحتوں یا دکھاوے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ چند رسمی تقاریر کے بعد میزبان نے اعلان کیا، سب سے پہلے ملک گروپ اپنی پریزنٹیشن پیش کرے۔ مہک نے آہستہ سے سانس لی اور اس نے اپنی فائل اٹھائی، اسکارف کی ایک سلوٹ درست کی اور اعتماد سے اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ پورے ہال کی نظریں اس پر جمی تھیں، ایان کی بھی، مگر اس کی نگاہوں میں تجسس تھا، غرور نہیں۔ مہک نے مائک کے سامنے کھڑے ہو کر سب کو سلام کیا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر اس میں غیر معمولی اعتماد چھپا ہوا تھا۔ کسی بھی شہر کی ترقی صرف عمارتیں بلند کرنے سے نہیں ہوتی، اس نے پہلی سطر کہی، بلکہ ایسے فیصلوں سے ہوتی ہے جن کا فائدہ آنے والی نسلوں تک پہنچے۔ پورا حال خاموشی سے سن رہا تھا۔ مہک ایک ایک نقطے کو اتنے سادہ اور مدلل انداز میں بیان کر رہی تھی کہ پیچیدہ اعداد و شمار بھی آسان محسوس ہونے لگے۔ ایان نے پہلی بار اپنی نشست پر ذرا سا پہلو بدلا۔ اب وہ صرف سن رہا تھا۔ کئی لوگ بولتے وقت سامعین کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر مہک کا انداز ذرا مختلف تھا۔ وہ صرف سچ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پریزنٹیشن ختم ہوئی تو چند لمحوں کے لیے ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی اور پھر آہستہ آہستہ تالیوں کی آواز بلند ہونے لگی۔ ایان نے بھی تالی بجائی، مختصر مگر خلوص سے۔ مہک کی نظر بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئی اور چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ ادھر ایان کے ذہن میں ایک خاموش خیال ابھرا، اگر یہ وقت ملک خاندان کی بیٹی ہے تو اس کے اندر غرور کیوں نہیں؟ اس نے خود ہی اس خیال کو وہیں روک دیا۔ وہ کسی کے بارے میں ایک ملاقات میں رائے قائم کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اجلاس کے صدر دوبارہ مائک کے قریب آئے۔ اب شاہ گروپ اپنی تجویز پیش کرے گا۔ ہال کی نظریں اب ایان پر تھیں۔ وہ آہستگی سے اپنی نشست سے اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا اور اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی چال میں اعتماد تھا اور مہک نے پہلی بار اسے پوری توجہ سے دیکھا۔ اس کے ذہن میں برسوں سے بنائی گئی تصویر آہستہ آہستہ دھندلی ہونے لگی تھی، مگر اس نے فوراً اپنے دل کو روک لیا۔ کبھی کبھی لوگ دکھائی کچھ دیتے ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں۔ اسے خبر نہیں تھی کہ یہی سوچ ایک دن اس کے اپنے دل کے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ ایان شاہ پرسکون قدموں سے مائک کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے ہال پر ایک مختصر سی نظر ڈالی، پھر سامنے رکھی فائل بند کر دی۔ اس کی اس حرکت پر پہلی صف میں بیٹھے چند سرمایہ کار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فائل بند کر دی۔ کسی نے سرگوشی کی، شاید تقریر یاد ہے۔ ایان نے مائک اپنی طرف کھینچا۔ السلام علیکم۔ اس کی بلند آواز نہیں تھی، لیکن پورا ہال خاموش ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے اعداد و شمار ضرور رکھوں گا، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن اس سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اگر ہم ایسی عمارتیں تعمیر کر دیں جو 50 سال بعد بوسیدہ ہو جائیں تو کیا ہم کامیاب ہوں گے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ ایان نے خود ہی بات آگے بڑھائی۔ میری نظر میں تعمیر صرف سیمنٹ اور لوہے کا نام نہیں، تعمیر اعتماد کی بھی ہوتی ہے، اور اعتماد ہمیشہ مضبوط بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ پروجیکٹر پر منصوبے کی تفصیلات نمودار ہو گئیں۔ اس نے ہر نقطہ نہایت سادگی سے سمجھایا، کہیں غیر ضروری مشکل الفاظ نہیں تھے۔ وہ اپنی کمپنی کی تعریف کم اور منصوبے کی افادیت زیادہ بیان کر رہا تھا۔ مہک بے اختیار اس کی گفتگو سنتی جا رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، یہ شخص ویسا کیوں نہیں تھا جیسے اسے برسوں سے بتایا گیا تھا۔
اس کی ہر بات میں دلیل تھی، ہر جواب میں تحمل اور ہر انداز میں وقار۔ پریزنٹیشن ختم ہوئی تو چند لمحوں تک مکمل خاموشی رہی اور پھر ایک معمر سرمایہ کار اپنی نشست سے اٹھا۔ مسٹر شاہ، ایان نے احترام سے ان کی طرف دیکھا۔ جی سر، میں 40 سال سے کاروبار کر رہا ہوں۔ بزرگ مسکرائے۔ آج پہلی بار کسی نوجوان کو اپنی کمپنی سے زیادہ اپنے شہر کی فکر کرتے دیکھا۔ ہال میں آہستہ آہستہ تالیاں بجنے لگیں۔ ایان نے سر جھکا لیا۔ یہ میری تعریف نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے سر۔ یہ جواب سنتے مہک کی نگاہیں چند لمحوں کے لیے اس پر ٹھہر گئیں۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سا سوال پیدا ہوا۔ اگر یہ انسان واقعی ایسا ہے تو پھر دونوں خاندانوں کے درمیان اتنی نفرت کیوں ہے؟ اسی لمحے کانفرنس روم کا دروازہ تیزی سے کھلا اور ایک نوجوان گھبراہٹ کے عالم میں اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا اجلاس کے صدر کے قریب گیا اور ان کے کان میں کچھ کہا۔ صدر کے چہرے کا رنگ یکا یک بدل گیا۔ انہوں نے فوراً مائک سنبھالا۔ مجھے افسوس ہے، ان کی آواز میں تشویش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں ایک ملازم اچانک بے ہوش ہو گیا۔ ایمبولینس راستے میں ہے۔ اگر ہال میں کوئی ڈاکٹر موجود ہے تو براہ کرم فوراً باہر تشریف لائیں۔ ہال میں بے چینی پھیل گئی۔ لوگ اپنی نشستوں سے اٹھنے لگے، مگر ان سب سے پہلے جو شخص دروازے کی طرف بڑھا وہ ایان شاہ تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ تو مہک نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سوچ رہی تھی، یہ شخص ہر بار میری توقع کے برعکس کیوں نکلتا ہے؟ اور شاید قسمت بھی یہی چاہتی تھی کہ نفرت کی دیوار گرانے سے پہلے احترام کی پہلی اینٹ رکھی جائے۔ کانفرنس ہال میں یکایک بے چینی پھیل گئی۔ زمین پر تقریباً 55 سال کا ایک سیکیورٹی گارڈ بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور سانس بے ترتیب چل رہی تھی۔ سب لوگ ذرا پیچھے ہٹیں، اسے ہوا لگنے دیں۔ ایان کی آواز میں گھبراہٹ نہیں تھی، مگر ایسی مضبوطی تھی کہ لوگ بے اختیار پیچھے ہٹ گئے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس شخص کے قریب بیٹھ گیا۔ چچا، میری آواز سن رہے ہیں؟ کوئی جواب نہ آیا۔ اسی لمحے مہک بھی تیزی سے وہاں پہنچ گئی۔ وہ ہجوم کے پیچھے رکی اور پھر بے اختیار آگے بڑھائی۔ اس نے پہلی بار ایان کے چہرے کو اتنے نزدیک سے دیکھا۔ وہاں نہ غرور تھا نہ بے صبری تھی، صرف ایک اجنبی انسان کی جان بچانے کی فکر تھی۔ پانی، ایان نے مڑ کر کہا۔ ایک ملازم دوڑتا ہوا بوتل لے آیا۔ ایان نے اپنے رومال کو پانی میں گیلا کیا اور آہستگی سے ان کے ماتھے پہ رکھا۔ ایمبولینس کتنی دیر میں پہنچے گی؟ سر 5 منٹ، کسی کی آواز آئی۔ 5 منٹ بہت زیادہ ہے۔ اس نے فوراً گاڑی کی چابی نکالی۔ انہیں میری گاڑی میں بٹھاؤ، ہم خود اسپتال لے چلتے ہیں۔ لیکن سر، کسی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میٹنگ؟ ایان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ ایک معاہدہ دوبارہ ہو سکتا ہے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، مگر ایک جان دوبارہ نہیں ملتی۔ یہ جملہ سنتے ہی مہک کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے والد سے شاہ خاندان کے بارے میں تو بے شمار کہانیاں سنی تھیں، مگر اس منظر کا ان کہانیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ چند ملازمین نے مل کر بزرگ کو گاڑی میں بٹھایا۔ ایان خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے لگا کہ اچانک اس کی نظر سڑک کے کنارے کھڑی مہک پر پڑی۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ایان نے صرف ایک لمحے اسے دیکھا، نہ مسکرایا نہ کوئی سوال کیا، بس ادب سے سر ہلایا جیسے کسی اجنبی کی موجودگی کا احترام کر رہا۔ پھر گاڑی تیزی سے اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ مہک کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ اس کے دل میں ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، کیا میں غلط تھی؟ یہ سوال ایان کے بارے میں نہیں تھا، یہ سوال اس کے اپنے یقین کے بارے میں تھا۔ اسی لمحے اس کے فون کی گھنٹی بجی اور اسکرین پر نام چمکا، بابا۔ مہک نے فوراً فون اٹھایا۔ جی بابا۔ دوسری طرف سے پرشفقت آواز آئی، بیٹا میٹنگ کیسی رہی؟ مہک نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اس کی نظریں اب بھی اسی سمت تھی جہاں چند لمحے پہلے ایان کی گاڑی اوجھل ہوئی تھی۔ میٹنگ؟ وہ ایسے سے بولی، اچھی رہی بابا، مگر وہ اپنے والد کو یہ نہ بتا سکی کہ آج پہلی بار شاہ خاندان کا ایک فرد اس کے ذہن میں بنے برسوں پرانے تصور سے مختلف نکلا تھا، اور شاید قسمت نے نفرت کی دیوار میں پہلی نہایت باریک دراڑ ڈال دی تھی۔ شام اپنے سنہری رنگ سمیٹ کر آہستہ آہستہ رات کی آغوش میں اتر رہی تھی۔ مہک اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس خاموش کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، لیکن ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا اور بار بار خود سے ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی، آخر وہ شخص تھا کون؟ اسے یاد آیا لفٹ میں اس کا خاموش کھڑے رہنا، قلم واپس کرتے وقت اس کا مختصر سا
یہ شاید آپ کا ہے کہنا، اور پھر پارکنگ میں ایک اجنبی ملازم کی جان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا۔ مہک نے فوراً سر جھٹک دیا۔ یہ سب سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آہستہ سے خود سے بولی، وہ صرف ایک اجنبی ہے، لیکن دل نے پہلی بار دماغ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، یہ حمزہ تھا۔ آ جائیں بھائی۔ حمزہ کمرے میں داخل ہوا تو بہن کو کھڑکی کے پاس گمسم کھڑا دیکھ کر مسکرا دیا۔ لگتا ہے آج بارش نے فلسفی بنا دیا ہے۔ مہک ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، ایسی کوئی بات نہیں۔ حمزہ نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی بہن کو بچپن سے جانتا تھا۔ جب بھی مہک کسی بات کو چھپانے کی کوشش کرتی، اس کی خاموشی سب کچھ بتا دیتی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ مہک نے فوراً جواب دیا، جی بالکل۔ حمزہ نے مزید کچھ نہ پوچھا، وہ صرف اتنا بولا، امی نیچے انتظار کر رہی ہیں، سب مل کر کھانا کھائیں گے، میں آتی ہوں۔ حمزہ کے جاتے ہی کمرے میں پھر خاموشی اتر آئی۔ مہک نے اپنی ڈائری کھولی۔ وہ جب بھی الجھن میں ہوتی اپنے دل کی بات کاغذ پر لکھ دیتی تھی۔ اس نے قلم اٹھایا۔ بعض لوگ ہماری زندگی میں صرف چند لمحوں کے لیے آتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں ان کی خاموشی ان کی آواز سے زیادہ دیر تک ساتھ رہتی ہے۔ وہ چند لمحے اس جملے کو دیکھتی رہی، پھر اچانک چونک گئی۔ میں یہ کیا لکھ رہی ہوں؟ اس نے فوراً صفحہ بند کر دیا، جیسے اپنے ہی احساس سے شرما گئی ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسی وقت شہر کے دوسرے کنارے پر ایک اور دل بھی غیر معمولی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایان شاہ اپنے دفتر کی سب سے اوپری منزل پر موجود تھا۔ سامنے شیشے کی دیوار کے پار پورا شہر روشنیوں میں نہا رہا تھا۔ اس کے سامنے کئی اہم فائلیں کھلی تھیں۔ اس نے ایک معاہدہ پڑھنے کی کوشش کی، پھر دوسرا، مگر چند لمحوں بعد اسے احساس ہوا کہ وہ ایک ہی صفحہ 3 بار پڑھ چکا ہے۔ اس نے قلم میز پر رکھ دیا، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، اور نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں ایک چہرہ ابھرا، سادہ آسمانی لباس، پرسکون آنکھیں، اور ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے ہوئی ایک نیلی فائل۔ ایان نے فوراً نظریں جھکا لی۔ عجیب بات ہے، وہ دھیرے سے خود سے بولا، میں کسی اجنبی کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ شاید صرف اتفاق ہے، مگر قسمت خاموشی سے مسکرا رہی تھی، کیونکہ بعض اتفاق زندگی کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اگلی صبح شہر معمول کے مطابق مصروف تھا، مگر 2 دلوں میں ایک ایسی خاموش ہلچل تھی جس کا انہیں خود بھی پورا احساس نہیں تھا۔ مہک کو آج اپنی دوست عائشہ سے ملنے مشہور کتابوں کی نمائش میں جانا تھا۔ کتابیں جس کی کمزوری تھی، وہ جب بھی الجھن میں ہوتی کتابوں کے درمیان خود کو زیادہ پرسکون محسوس کرتی تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی نئی کتابوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ ہر طرف قاری، مصنف، پبلشر اور ادب سے محبت کرنے والے لوگ موجود تھے۔ مہک کی نگاہ ایک شیلف پر رک گئی جہاں کلاسیکی ادب کی کتابیں سجی تھیں۔ اس نے ایک ناول اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اسی لمحے ایک دوسرا ہاتھ بھی اسی کتاب کی طرف بڑھا۔ دونوں ہاتھ ایک ہی کتاب پر ٹھہر گئے تو مہک نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ معاف کیجیے گا۔ اسے نظریں اٹھائی اور چند لمحوں کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ سامنے ایان شاہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی۔ اس نے نہایت شائستگی سے کتاب مہک کی طرف بڑھا دی۔ آپ پہلے لے لیجئے۔ مہک نے ہلکا سا انکار کیا۔ نہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ ایان کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ اچھی کتابیں انتظار کر سکتی، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن اچھے اخلاق نہیں۔ مہک بے اختیار خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ بہت سادہ تھا، لیکن اس کے لہجے کی نرمی نے دل پر عجیب سا اثر چھوڑا تھا۔ اس نے کتاب لے لی۔ شکریہ، خوش رہیے۔ بس اتنے ہی 2 لفظ، نہ تعارف نہ ضرورت سے زیادہ گفتگو۔ ایان پلٹ کر دوسری سمت چل دیا اور مہک اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ کسی شخص کا باوقار ہونا بھی ایک کشش رکھتا ہے۔ وہ خود پر خفا ہو گئی۔ آخر میں نے انہیں بار بار کیوں دیکھ رہی ہوں؟ اس علم میں عائشہ اس کے پاس آ گئی۔ مہک، تم یہاں ہو؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ مہک چونک کر حقیقت میں لوٹ آئی۔ چلو، میں تمہیں ایک بہت اچھی نئی ناول نگار کی کتاب دکھاتی ہوں۔ عائشہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے گئی، مگر مہک نے ایک بار مڑ کر دیکھا۔ وہ جگہ خالی تھی۔ ایان جا چکا تھا اور نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سی کمی محسوس ہوئی۔
ادھر ہال سے باہر نکلتے ہوئے ایان بھی ایک لمحے کو رکا۔ اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر شیشے کے دروازے سے اندر گئی۔ وہ دور کھڑی اپنی دوست کے ساتھ مسکرا رہے تھے۔ ایان نے دل ہی دل میں سوچا، مسکراہٹ واقعی انسان کی سب سے خوبصورت پہچان ہوتی ہے۔ اور اگلے ہی لمحے اس نے خود کو ٹوکا، تم ایک اجنبی کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہے ہو ایان؟ مگر دل کبھی کبھی عقل سے پہلے اپنا فیصلہ لکھ دیتا ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور شہر کی روشنیاں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی تھی، مگر شاہ ہاؤس کی تیسری منزل پر واقع اسٹڈی روم میں ابھی بھی روشنی جل رہی تھی۔ ایان شاہ میز پر جھکا ایک معاہدہ پڑھ رہا تھا، مگر عجیب بات تھی، آج اس کی توجہ الفاظ پر ٹھہر نہیں رہی تھی۔ اس نے قلم بند کیا، کرسی سے ٹیک لگائی اور کھڑکی کے باہر پھیلے ہوئے شہر کو دیکھنے لگا۔ اسے آج کتابوں کی نمائش کا وہ مختصر سا لمحہ یاد آ گیا، سادہ لباس، آنکھوں میں عجیب سا وقار اور کتاب کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالنے کا انداز۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا اور پھر فوراً خود کو سنبھالا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ایان؟ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، تم کسی اجنبی کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ سر۔ یہ اس کا پرانا ملازم بشیر چچا تھا، جو بچپن سے اسے اپنی اولاد کی طرح سے چاہتا تھا۔ آئیے چچا۔ بشیر چچا نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور مسکرا کر بولے، آج کافی ٹھنڈی ہونے سے پہلے پی لیجیے گا، پہلے 2 دن سے یہی حال ہے۔ ایان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ اتنا خیال رکھتے ہیں آپ میرا؟ بشیر چچا ہنس پڑے، بیٹا باپ بننے کے لیے خون کا رشتہ ضروری نہیں ہوتا، محبت کافی ہوتی ہے۔ یہ سن کر ایان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے اپنے مرحوم والدہ یاد آ گئیں۔ بشیر چچا خاموشی سے کمرے سے نکل گئے اور ایان نے کافی کا مگ اٹھایا، مگر نہ جانے کیوں ایک خیال پھر دل میں آیا، کیا وہ بھی کتابیں اتنی ہی محبت سے پڑھتی ہوگی جتنی محبت سے انہیں ہاتھ میں تھامتی ہے؟ وہ خود اس خیال پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ادھر مہک اپنی ڈائری کھولے بیٹھی تھی اور صفحات پر کئی ادھورے جملے لکھے تھے۔ اس نے قلم اٹھایا اور لکھا، آج ایک اجنبی نے صرف ایک کتاب میرے حوالے کی، مگر نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے اس نے میری خاموشی پڑھ لی ہو۔ وہ چند لمحے اس جملے کو دیکھتی رہی، پھر اچانک ڈائری بند کر دی۔ نہیں، اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ صرف ایک اتفاق ہے، مگر بعض اتفاق دل کے دروازے پر بار بار دستک دیتے ہیں، اور جب دل دروازہ کھولتا ہے تو انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ محبت کب اندر داخل ہو گئی۔ اگلی صبح غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ مہک حسب معمول ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی، مگر آج اس کی خاموشی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ حمزہ نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے شرارتی انداز میں پوچھا۔ آج ہماری فلسفی بہن اتنی خاموش کیوں ہے؟ مہک چونک گئی۔ میں تو ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہوں۔ نہیں، حمزہ مسکرایا، تم خاموش ضرور ہوتی ہو، لیکن آج کہیں کھوئی ہوئی لگ رہی ہو۔ مہک نے فوراً نظریں جھکا لی۔ رات دیر تک کتاب پڑھتی رہی تھی، اسی لیے شاید۔ سائمہ بیگم نے بیٹی کو غور سے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ ماں اکثر وہ باتیں بھی پڑھ لیتی ہے جو اولاد لفظوں میں نہیں کہتی۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی مہک کا فون بجا۔ اسکرین پر عائشہ کا نام چمک رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم، عائشہ ہمیشہ کی طرح شوق لہجے میں بولی۔ آج دوپہر کو ادبی افق فاؤنڈیشن میں نئی کتابوں کی تقریب ہے، تو میرے ساتھ چل رہی ہو؟ بس آج؟ جی ہاں آج، اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مہک ہلکے سے ہنسی، اچھا ٹھیک ہے۔ دوسری طرف شاہ کارپوریشن کے ہیڈ آفس میں ایان اپنے دفتر میں موجود تھا۔ میز پر فائلوں کا ڈھیر لگا تھا، مگر اس کی توجہ سامنے رکھی ایک سفید لفافے پر تھی اور اس کے سیکرٹری نے آ کر بتایا، سر آج شام ادبی افق فاؤنڈیشن کی تقریب ہے، آپ مہمان خصوصی ہیں۔ ایان نے دعوت نامہ کھولا اور چند لمحے خاموشی سے پڑھتا رہا۔ عام طور پر وہ ایسی تقریبات میں کم جاتا تھا، مگر اس ادارے کے ساتھ اس کے مرحوم والدہ کی یادیں وابستہ تھیں۔ گاڑی 4 بجے تیار رکھنا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ شام ڈھلنے لگی۔ ادبی افق فاؤنڈیشن کی وسیع عمارت روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ ہال میں کتابوں کی خوشبو، دھیمی کلاسیکی موسیقی اور مدھم گفتگو کا شور ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہا تھا۔ مہک اور عائشہ اندر داخل ہوئیں۔ عائشہ ہر اسٹال پر رک رک کر کتابیں دیکھ رہی تھی، جبکہ مہک خاموشی سے نئے ناولز کے شیلف کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ایک نئی کتاب ہاتھ میں لی۔ کتاب کی ابتدائی صفحات پلٹتے ہوئے
وہ مکمل طور پر اپنی دنیا میں گم تھی۔ اسی لمحے ہال کے مرکزی دروازے پر ہلکی سی ہلچل ہوئی۔ چند لوگ احترام سے ایک طرف ہٹ گئے۔ ایان شاہ اندر داخل ہوا، سیاہ سوٹ، سنجیدہ چہرہ اور پرسکون نگاہیں، مگر اس کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو اس کا وقار تھا، نہ کہ اس کی دولت۔ وہ کسی نمائش کو دیکھنے نہیں بلکہ کتابوں سے محبت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آیا تھا۔ مہک نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا، اور ایان وہ بھی اس ہجوم میں صرف تقریب کی طرف متوجہ تھا۔ قسمت نے ایک بار پھر دونوں کو ایک ہی چھت کے نیچے جمع کر دیا، مگر اس بار ان کی ملاقات محض ایک اتفاق نہیں ہونے والی تھی۔ ہال میں ادبی گفتگو اپنے عروج پر تھی۔ ایک معروف مصنف نئی کتاب کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے، مگر مہک کی توجہ بار بار کتاب کے صفحوں سے ہٹ کر ارد گرد کے ماحول پر چلی جاتی۔ عائشہ کسی اور اسٹال پر جا چکی تھی اور مہک نے سوچا کہ تھوڑی دیر خاموشی سے کتابیں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ ایک شیلف کے سامنے رکی جہاں کلاسیکی ادب اور نئی رومانوی کہانیاں ایک ساتھ سجی تھیں۔ اس نے کتاب نکالی، مگر کتابوں کا پورا ڈھیر ہل گیا۔ چند کتابیں فرش پر گر پڑیں۔ اوہ! وہ جھک کر کتابیں سمیٹنے لگی۔ اسی لمحے ایک اور ہاتھ نے بھی ایک کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ بھی آپ کی ہے؟ مہک نے سر اٹھایا اور چند لمحے کے لیے وقت جیسے ساکت ہو گیا۔ آپ؟ ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کتاب اس کی طرف بڑھا دی۔ لگتا ہے کتابیں بھی آپ سے جلدی جدا نہیں ہونا چاہتی۔ تو مہک کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ یا شاید میں ہی بہت لاپرواہ ہوں؟ نہیں، ایان نے دھیرے سے کہا، جو لوگ کتابوں میں کھو جاتے ہیں وہ اکثر دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر مہک پہلی بار دل سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسی سادگی تھی کہ ایان ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، اس نے آہستہ سے کہا، شاید میں زیادہ بھول گیا۔ نہیں، مہک نے پہلی بار اس کی بات کا جواب مسکرا کر دیا، آپ نے غلط تو کچھ نہیں کہا۔ چند لمحوں کی خاموشی دونوں کے درمیان ٹھہر گئی، مگر یہ خاموشی عجیب طرح کی خوبصورت تھی۔ دور اسٹیج سے تالیوں کی آواز بلند ہو رہی تھی اور تقریب اپنے اختتام کی طرف جا رہی تھی۔ اسی وقت اچانک بجلی زور سے کڑکی۔ مہک بے اختیار چونک اٹھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب نیچے گرنے ہی والی تھی کہ ایان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ دونوں کے ہاتھ ایک ہی کتاب پر ٹھہر گئے۔ چند لمحے، بس چند لمحے، دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہ کوئی اقرار تھا، نہ کوئی وعدہ، مگر جیسے وقت نے ان چند لمحوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہو۔ مہک نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ شکریہ۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ دھیمی تھی۔ ایان نے کتاب اس کے حوالے کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، امانتیں ہمیشہ احتیاط سے سنبھالنی چاہیے۔ مہک کو معلوم نہیں کیوں، مگر اسے یوں لگا جیسے وہ صرف کتاب کی بات نہیں کر رہا۔ اس لمحے عائشہ واپس آ گئی۔ ارے مہک، تم یہاں ہو؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ مہک نے فوراً خود کو سنبھالا، بس کتاب دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایان کو دیکھا، ادب سے سلام کیا۔ ایان نے جواب دیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ امید ہے آپ کو پسند کی کتاب مل گئی ہوگی، یہ کہہ کر وہ ہال کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گیا، اور مہک دیر تک اسے جاتا وہ دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ بعض لوگ زیادہ باتیں نہیں کرتے، مگر ان کی چند باتیں دل میں دیر تک گونجتی رہتی ہیں، اور شاید محبت کی پہلی دستک بھی ہمیشہ خاموشی ہی سے آتی ہے۔ تقریب اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی اور ہال میں موجود لوگ آہستہ آہستہ باہر نکل رہے تھے۔ کوئی مصنف سے آٹوگراف لے رہا تھا اور کوئی نئی خریدی ہوئی کتابوں کی تصویر بنا رہا تھا، جبکہ کہیں دھیمی آواز میں ادب پر گفتگو جاری تھی۔ مہک نے اپنی خریدی ہوئی کتابیں سنبھالی اور عائشہ کی طرف دیکھا۔ چلیں، تم باہر چلو، میں 1 منٹ میں آتی ہوں، مصنف صاحب سے ایک کتاب پر دستخط لینے ہیں۔ مہک مسکرا کر سر ہلاتی مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے اس نے شیشے کا دروازہ کھولا تو ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، اور اگلے ہی لمحے آسمان پر بجلی چمکی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سامنے پارکنگ تک جانے والا راستہ چند لمحوں میں پانی سے بھر چکا تھا۔ اس نے موبائل نکالا، ڈرائیور کو فون کیا۔ جی بی بی، میں راستے میں ہوں، مگر بارش کی وجہ سے ٹریفک بالکل رک گئی ہے، شاید 15-20 منٹ لگ جائیں۔ مہک نے فون بند کیا اور گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ دروازے کے قریب ہی کھڑی بارش کو دیکھنے لگی۔
بارش کی بوندیں روشنیوں میں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی اور اسے ہمیشہ سے بارش بہت زیادہ پسند تھی، مگر آج نہ جانے کیوں دل معمول سے زیادہ بے چین تھا۔ لگتا ہے بارش نے آپ کو بھی روک لیا، وہ چونکی، یہ وہی پرسکون آواز تھی۔ ایان شاہ وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، ہاتھ میں سیاہ چھتری، چہرے پر ہمیشہ والی سنجیدگی۔ مہک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی میرا ڈرائیور ابھی نہیں پہنچا، اگر آپ چاہیں تو میں استقبالیے سے کہہ دیتا ہوں آپ کے لیے اندر کافی کا انتظام کر دیں۔ یہ پیشکش تھی مگر اس میں کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا۔ مہک نے محسوس کیا کہ وہ ہر بات اسی انداز میں کرتا ہے کہ سامنے والے کو مکمل اختیار رہے۔ شکریہ، میں یہیں ٹھیک ہوں، ایان نے سر ہلا دیا، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ خاموشی پھر ان کے درمیان آ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے گزرے، ایک ننھی سی بچی شاید 5 سال کی دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف آئی۔ فرش بارش سے گیلا تھا، اس کا پاؤں پھسلا، مہک کے منہ سے بے اختیار نکلا، آرام سے، لیکن اس سے پہلے کہ بچی گرتی، ایان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ بچی ڈر کے مارے اس سے لپٹ گئی۔ انکل میں گر جاتی، ایان نے مسکرا کر اس کے بال سہلائے، لیکن تم گری تو نہیں، بہادر بچیاں ایسے نہیں روتی۔ بچی ہنس پڑی، اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی، مجھے معاف کیجیے گا، بہت شکریہ۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں۔ میں خاموشی سے یہ منظر دیکھتی رہی، اسے محسوس ہوا کسی انسان کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں، اس کے رویے میں ہوتی ہے۔ اسی لمحے ایان کی نظر مہک پر پڑی، وہ دونوں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ بارش اب بھی ویسے ہی برس رہی تھی۔ آپ کو بارش واقعی پسند ہے؟ ایان نے پہلی بار ذاتی سوال کیا۔ مہک نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاں، کیونکہ بارش کے بعد ہر چیز نئی لگنے لگتی ہے۔ ایان نے دھیرے سے کہا، کاش بعض رشتے بھی بارش کے بعد نئے ہو جایا کرتے۔ مہک اس جملے کا مطلب پوری طرح نہ سمجھ سکی، مگر اسے محسوس ہوا کہ شاید اس شخص کے دل میں بھی کوئی ایسی کہانی ہے جس کے بارے میں وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ اسی لمحے مہک کا فون بجا، بی بی میں پہنچ گیا ہوں، ڈرائیور کی آواز سنائی دی۔ مہک نے فون بند کیا، اس نے ایان کی طرف دیکھا، اجازت چاہوں گی؟ ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ ایک عام دعا تھی، مگر نہ جانے کیوں مہک کو محسوس ہوا جیسے یہ الفاظ دیر تک اس کے دل میں گونجتے رہیں گے۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی، ایان وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ بعض ملاقاتیں چند منٹ کی ہوتی ہیں اور ان کی یاد برسوں ساتھ چلتی ہے۔ گاڑی کی کھڑکی پر بارش کے قطرے مسلسل دستک دے رہے تھے۔ مہک خاموش بیٹھی شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نظریں سڑک پر نہیں تھیں۔ بار بار وہی چند لمحے، وہی پرسکون لہجہ، اور رخصت ہوتے وقت کہی گئی وہ دعا، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ وہ بے اختیار مسکرا دی اور پھر فوراً خود کو ٹوکا، آخر تم مسکرا کیوں رہی ہو مہک؟ اس نے نظریں جھکا لی، دل جیسے کوئی راز چھپانے لگا تھا۔ بی بی ڈرائیور کی آواز نے اس کی سوچ توڑی، گھر آ گیا۔ مہک چونک کر سیدھی بیٹھی، اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ راستہ کب ختم ہو گیا۔ وہ گاڑی سے اتری تو صحن میں امی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ بارش میں بھیگ تو نہیں گئی؟ سائمہ بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں امی، میں دروازے کے اندر ہی تھی، چلو گرم کافی بنائی ہے۔ مہک امی کے ساتھ اندر چلی گئی۔ اسی وقت شاہ ہاؤس کے وسیع لان میں ایان کی گاڑی داخل ہوئی۔ بشیر چچا چھتری لیے دروازے پر کھڑے تھے۔ بیٹا بارش بہت تیز تھی، ایان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کوٹ اتارا۔ جی چچا، مگر آج کی شام اچھی تھی، بشیر چچا نے شرارت سے پوچھا۔ تقریباً اچھی تھی یا کوئی اور بات ہے؟ ایان ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر مسکرا کر بولا، آپ بھی نہ، اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلی صبح مہک اپنے والد سلیمان ملک کے دفتر پہنچی۔ وہ کمپنی کے چند نئے منصوبوں پر ان کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ دفتر میں داخل ہوتی اس کی نظر میز پر رکھی ایک فائل پر پڑی اور اس فائل کے اوپری سنہری حروف میں لکھا تھا، شاہ گروپ مشترکہ ترقیاتی منصوبہ۔ مہک کے ہاتھ بے اختیار رک گیا۔ بابا، اس نے آہستہ سے پوچھا، کہ ہم شاہ گروپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں؟ سلمان ملک کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی، انہوں نے فائل بند کر دی۔ نہیں، ان کی آواز پہلے سے زیادہ سخت تھی، صرف ایک رسمی میٹنگ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ لیکن اگر منصوبہ اچھا ہوا تو؟ یہ سوال مہک نے بہت سادگی سے کیا تھا۔
سلمان ملک نے پہلی بار اپنی بیٹی کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ بیٹا، انہوں نے دھیرے سے کہا، ہر معاہدہ فائدے سے نہیں کیا جاتا، کبھی کبھی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مہک خاموش ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس سوال نے والد کے دل کا کوئی پرانا زخم چھیڑ دیا ہے۔ اسی لمحے اس کی نظر دوبارہ فائل پر پڑی، شاہ گروپ۔ دل نے فوراً ایان کا چہرہ یاد دلایا، مگر دماغ نے برسوں پرانی دشمنی کی داستانیں دہرا دی۔ وہ پہلی بار اپنے ہی دل اور اپنے ہی یقین کے درمیان کھڑی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں یہی کشمکش اس کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان بننے والی ہے۔ ایان اٹھ کر نیچے آیا تو مسکرا کر بولا، السلام علیکم دادی جان۔ حاجیہ زبیدہ بیگم لکڑی کی بینچ پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ ایان ان کے پاس جا بیٹھا۔ وعلیکم السلام میرے بچے۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آج کچھ سوچ میں لگتے ہو؟ ایان ہلکا سا مسکرایا۔ بس کام کے بارے میں، دادی نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جھوٹ بولنا تمہیں کبھی نہیں آیا ایان؟ وہ خاموش ہو گیا۔ بیٹا، دادی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کبھی کبھی اللہ ہماری زندگی میں کچھ لوگوں کو کسی مقصد سے بھیجتا ہے۔ جلدی فیصلہ مت کرنا، نہ اپنے بارے میں اور نہ دوسروں کے بارے میں۔ ایان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ یوں ہی، وہ مسکرا دی۔ بڑھاپا کبھی کبھی دل کی بات پہلے سن لیتا ہے۔ اسی دوپہر ملک گروپ کے ہیڈ آفس میں ایک اہم میٹنگ تھی۔ مہک اپنے والد کے ساتھ کانفرنس روم میں داخل ہوئی۔ کمرے کے دوسرے سرے پر شاہ گروپ کی ٹیم پہلے ہی سے موجود تھی اور ان کے درمیان ایان شاہ کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں اچانک ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ یہ پہلی بار تھا وہ ایک دوسرے کو رسمی ماحول سے ہٹ کر ایک مخالف فریق کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے۔ ایان نے ہمیشہ کی طرح سر جھکا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ مہک نے بھی فوراً جواب دیا، وعلیکم السلام۔ صرف 2 لفظ، مگر نہ جانے کیوں دونوں کو محسوس ہوا کہ ان 2 لفظوں میں پچھلی تمام ملاقاتوں کی باز گشت موجود تھی۔ مہک اپنی نشست پر بیٹھ گئی، دل عجیب طرح سے بے قرار تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک کاروباری میٹنگ ہے، مگر قسمت خاموشی سے مسکرا رہی تھی، کیونکہ بعض ملاقاتیں انسان خود طے نہیں کرتا، اس کے نصیب میں پہلے ہی سے لکھی جا چکی ہوتی ہیں۔ کانفرنس روم میں غیر معمولی خاموشی تھی اور میٹنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ دونوں کمپنیوں کے نمائندے اپنے اپنے موقف پیش کر رہے تھے۔ مہک پوری توجہ سے نوٹس لے رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی نگاہ بار بار اس کی طرف اٹھتی ہے۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ سامنے ایان شاہ بیٹھا تھا، مگر جیسے ہی دونوں کی نظریں ملی، ایان نے فوراً اپنی نظر دوبارہ فائل پر جما دی۔ وہ گھورنے والوں میں سے نہیں تھا، اور شاید یہی بات اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ مس مہک، اچانک میٹنگ کے چیئرمین نے اسے مخاطب کیا، آپ کی اس تجویز پر شاہ گروپ کا اعتراض ہے۔ مہک نے پورا اعتماد انداز میں فائل بند کی۔ اعتراض سننا چاہوں گی۔ ایان نے پہلی بار براہ راست اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اعتراض نہیں۔ وہ لمحہ بھر رکا، صرف ایک مختلف زاویہ نظر۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح نرم تھی۔ اگر اجازت ہو تو میں وضاحت کر دوں؟ مہک نے سر ہلایا۔ ضرور۔ ایان اٹھا، اسکرین کے قریب گیا اور نقشے میں ایک جگہ اشارہ کیا۔ اگر ہم یہاں اسپتال اور اسکول کے درمیان یہ سڑک 5 میٹر مزید کشادہ کر دیں تو ایمرجنسی گاڑیوں کا وقت تقریباً 7 منٹ کم ہو جائے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور تمام نظریں نقشے پر تھیں۔ مہک نے غور سے منصوبہ دیکھا۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنی رائے واپس لیتی ہوں۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ کاروباری دنیا میں اپنی بات واپس لینا آسان نہیں ہوتا تھا۔ مہک نے ایان کی طرف دیکھا، آپ کی تجویز واقعی بہتر ہے۔ ایان نے ہلکا سے سر جھکایا، شکریہ۔ پھر فوراً بولا، اصل شکریہ اس شخص کا ہونا چاہیے جو صحیح بات کو انا سے بڑا سمجھتا ہے۔ مہک کے دل میں جیسے کسی نے نرم سی دستک دی۔ وہ جانتی تھی یہ تعریف اس کے لیے تھی، مگر انداز ایسا تھا کہ کسی کی انا بھی مجروح نہ ہو۔ میٹنگ ختم ہوئی تو کانفرنس روم تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ مہک اپنی فائلیں سمیٹ رہی تھی کہ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی نیلی ڈائری میز پر نہیں تھی۔ اس ڈائری میں کاروباری نوٹس کے ساتھ ساتھ اس کی چند ذاتی خیالات بھی درج تھے۔ اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکا۔ وہ تیزی سے کانفرنس روم، پھر استقبالیہ اور راہداری میں ڈھونڈنے لگی۔ کیا ہوا مس مہک؟ ریسیپشنسٹ نے پوچھا۔ میری ایک نیلی ڈائری گم ہو گئی ہے، ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ مہک کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔
اسی وقت لفٹ کا دروازہ کھلا اور ایان باہر نکلا اور اس کے ہاتھ میں وہی نیلی ڈائری تھی۔ شاید آپ اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ مہک نے گہرا سانس لیا۔ الحمدللہ، میں تو گھبرائی گئی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈائری لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر اچانک رک گئی۔ ایک سوال اس کے لبوں پر آ ٹھہرا۔ آپ نے اسے کھولا تو نہیں؟ ایان نے ڈائری اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نہایت سکون سے جواب دیا۔ جس چیز پر کسی اور کا نام لکھا ہو۔ اس نے ڈائری کے سر ورق پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اس پر میری نظریں رک سکتی ہیں مگر میرے اختیار سے آگے نہیں جا سکتی۔ مہک چند لمحوں تک خاموش رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج کے دور میں بھی کوئی شخص اتنی آسانی سے دوسرے کے اعتماد کی حفاظت کر سکتا ہے۔ شکریہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ آپ ہر بات پر شکریہ کہہ دیتی ہیں۔ ایان کے لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی، شاید اس لیے کہ میں احسان نہیں بھولتی۔ اور میں، ایان نے جواب دیا، احسان جتانا پسند نہیں کرتا۔ دونوں بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ ان کی پہلی مشترکہ مسکراہٹ تھی، نہ بہت لمبی نہ بہت نمایاں، مگر اتنی سچی کہ دونوں کے دلوں میں اس کی بازگشت دیر تک باقی رہنے والی تھی۔ اچانک باہر بادل زور سے گرجے اور مہک نے شیشے سے باہر دیکھا۔ بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ایان نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں استقبالیہ سے معلوم کر لیتا ہوں کہ ٹریفک کی صورتحال کیسی ہے۔ تکلیف کی ضرورت نہیں۔ وہ بولی، یہ تکلف نہیں، اس نے نرمی سے کہا، فکر بھی نہیں، صرف ایک ذمہ داری ہے کیونکہ ہم ایک ہی میٹنگ سے نکلے ہیں اور موسم بھی اچھا نہیں۔ مہک نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایان کی ہر بات میں ایک حد ہے۔ وہ کبھی ایسا لفظ نہیں کہتا جس سے سامنے والا بے آرام محسوس کرے۔ استقبالیہ سے واپس آ کر اس نے بتایا کہ مرکزی شاہراہ پر ایک حادثے کی وجہ سے کافی رش ہے۔ اسی لمحے مہک کے والد سلمان ملک تیزی سے راہداری میں داخل ہوئے۔ مہک، تم یہاں ہو، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر ان کی نظر ایان پر پڑی اور ایک لمحے کے لیے فضا بدل گئی۔ دونوں مردوں نے رسمی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ ایان نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سلمان ملک نے مختصر جواب دیا۔ ان کے لہجے میں سرد مہری تھی مگر ایان کے انداز میں احترام کم نہ ہوا۔ مہک نے پہلی بار محسوس کیا، ایک طرف برسوں پرانی دشمنی تھی اور دوسری طرف ایک ایسا انسان جس نے آج تک اس کے ساتھ ایک بھی بے ادب لفظ نہیں کہا تھا۔ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے اس نے بے اختیار ایک بار مڑ کر دیکھا۔ ایان وہیں کھڑا تھا۔ بارش کی بوندیں عمارت کے شیشوں پر پھسل رہی تھی۔ اس نے دور سے صرف اتنا کیا، ہلکا سا سر جھکا کر رخصت کا اشارہ، اور مہک کے دل میں نہ جانے کیوں ایک خیال ابھرا، کچھ لوگ قریب آئے بغیر بھی انسان کے دل کے قریب کیسے ہو جاتے ہیں۔ راستہ معمول سے زیادہ خاموش تھا اور گاڑی کی کھڑکی پر بارش کے قطرے ایک دوسرے کے ساتھ تھامے پھسل رہے تھے، جیسے آسمان بھی کوئی پرانی کہانی سنا رہا ہو۔ سلمان ملک خود گاڑی چلا رہے تھے۔ مہک برابر والی نشست پر بیٹھی تھی مگر اس کی نظریں باہر تھیں۔ چند بار اس نے محسوس کیا کہ والد کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر ہر بار خاموش ہو جاتے ہیں۔ آخر کار سلمان ملک نے خاموشی توڑی۔ تم آج شاہ گروپ کی ایم ڈی سے ملی تھی؟ مہک نے آہستہ سے جواب دیا، جی بابا، میٹنگ میں۔ صرف میٹنگ ہوئی تھی؟ اس سوال میں باپ کی محبت بھی تھی اور ایک انجانا خوف بھی۔ مہک نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ جی، اور کیا ہونا تھا؟ سلمان ملک نے گہرا سانس لیا۔ مہک، ان کی آواز میں وہ نرمی تھی جو صرف باپ کی آواز میں ہوتی ہے۔ زندگی میں کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر چلنے سے پہلے انسان کو صرف منزل نہیں، انجام بھی دیکھنا چاہیے۔ بابا، مہک نے دھیرے سے کہا، کیا شاہ خاندان واقعی اتنا برا ہے جتنا لوگ کہتے ہیں؟ یہ سوال سنتے ہی سلمان ملک کے ہاتھ سٹیئرنگ پر مضبوط ہو گئے۔ کافی دیر تک وہ خاموش رہے اور پھر دھیمی آواز میں بولے، ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں بیٹا، اور کبھی کبھی وہ رخ سچ سب سے آخر میں سامنے آتا ہے۔ مہک نے محسوس کیا اور ان کی آنکھوں میں نمی سے اتر آئے۔ اسے مزید سوال نہ کیا۔ وہ جان گئی اس دشمنی کے پیچھے صرف کاروبار نہیں، کوئی بہت ہی زیادہ گہرا زخم ہے۔ اسی وقت شاہ ہاؤس کے پرسکون باغ میں زبیدہ بیگم شام کی چائے پی رہی تھی۔ ایان ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دادی جان، ہاں میرے بچے، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں بہت کم جانتا ہو مگر پھر بھی اس کی عزت کرنے لگے؟ زبیدہ بیگم نے مسکرا کر چائے کا کپ میز پر رکھا۔ ہوتا ہے ایان، کیونکہ عزت، انہوں نے محبت سے کہا، چہرے سے نہیں کردار سے پیدا ہوتی ہے۔ ایان خاموش ہو گیا۔ دادی جان، اس نے آہستہ سے پوچھا، اگر وہ شخص ہمارے دشمن خاندان سے تعلق رکھتا ہو تو
زبیدہ بیگم کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے، ہوا بھی جیسے تھم سی گئی۔ انہوں نے ایان کی طرف دیکھا۔ کیا وہ لڑکی ہے؟ ایان نے نظریں جھکا لیں، اس کی خاموشی ہی جواب دی۔ دادی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پیار؟ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خاندانوں کے نام نہیں پڑھتا، وہ صرف دلوں کی زبان سمجھتا ہے۔ ایان نے پہلی بار دل کی دھڑکن کو اتنا واضح محسوس کیا۔ ادھر رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ مہک اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا۔ ادبی تقریب کی ایک تصویر ابھی تک اس کے فون میں محفوظ تھی۔ تصویر میں اسٹیج تھا، کتابیں تھیں اور ایک کونے میں دور کھڑا ایان بھی دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ مہک نے تصویر کو چند لمحے دیکھا، پھر خود ہی مسکرا دی۔ کتنی عجیب بات ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ ہم بھی کبھی لمبی بات بھی نہیں کی، پھر بھی تم بار بار کیوں یاد آتے؟ اس نے فوراً موبائل بند کیا، اپنے آپ پر ہلکا سا غصہ کیا، مگر دل آج پہلی بار عقل سے آگے نکل گیا تھا۔ کھڑکی کے باہر بارش برس رہی تھی اور اندر ایک اندیکھا احساس خاموشی سے جنم لے رہا تھا۔ 3 دن گزر گئے، نہ کوئی فون، نہ کوئی ملاقات اور نہ ہی کوئی ایسا اتفاق جس نے دونوں کو دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ مگر عجیب بات تھی، فاصلے بڑھ رہے تھے مگر یادیں کم ہونے کے بجائے اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ صبح کی تقریباً 11 بج رہے تھے۔ مہک شہر کی ایک پرانی عوامی لائبریری میں بیٹھی اپنی تحقیق کی کچھ کتابیں تلاش کر رہی تھی۔ یہ جگہ اسے اس لیے پسند تھی کہ یہاں خاموشی بولتی تھی اور کتابوں کی خوشبو دل کو سکون دیتی تھی۔ وہ ایک اونچی الماری سے کتاب نکالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کتاب اوپر والی شیلف میں تھی۔ وہ پنجوں کے بل کھڑی ہوئی مگر پھر بھی کتاب اس کی پہنچ سے ذرا دور تھی اور اسی لمحے ایک ہاتھ اس کے سر کے اوپر سے بڑھا اور کتاب آہستگی سے نکالی گئی۔ شاید آپ یہی ڈھونڈ رہی تھی؟ مہک چونک کر پلٹی۔ ایان شاہ، وہ سفید شرٹ اور گہرے نیلے کوٹ میں ملبوس معمول کے وقار کے ساتھ کھڑا تھا اور مہک کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت چمکی اور پھر بے اختیار مسکراہٹ میں بدل گئی۔ آپ یہاں؟ ایان نے کتاب اس کی طرف بڑھائی۔ دادی جان کے لیے چند کتابیں لینے آیا تھا، پھر ہلکے سے مسکرایا۔ لگتا ہے قسمت نے آج بھی ہمیں ایک ہی شیلف تک پہنچا دیا۔ مہک ہنسی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ ایان کے سامنے اتنی بے تکلفی سے ہنسی تھی۔ ایان چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہوا مہک کی مسکراہٹ اس کی تصور سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، مگر اس نے فوراً اپنی نظریں کتابوں کی طرف موڑ لیں۔ آپ کو کون سی کتاب چاہیے؟ مہک نے کتاب کا نام بتایا۔ ایان نے چند لمحے شیلفز کو دیکھا اور پھر ایک اور کتاب نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اگر یہ بھی پڑھے تو شاید پہلی کتاب سے زیادہ پسند آئے۔ مہک نے سر ورق دیکھا۔ آپ نے یہ پڑھی ہے؟ 3 بار۔ مہک نے حیرت سے دیکھا۔ ایان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ کچھ کتابیں ختم نہیں ہوتی، ہر بار انسان ان میں خود کو نئے انداز سے پڑھتا ہے۔ مہک کو نہ جانے کیوں محسوس ہوا وہ صرف کتابوں کی بات نہیں کر رہا۔ اسی لمحے لائبریری کے کونے میں بیٹھی ایک ضعیف خاتون کی کتاب اچانک زمین پر بکھر گئی۔ ایان فوراً آگے بڑھا۔ بغیر کسی دکھاوے کے وہ فرش پر بیٹھ کے اور ایک ایک کتاب احتیاط سے اٹھانے لگا۔ دادی اماں یہ لیجئے۔ خاتون نے مسکرا کر دعا دی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ ایان نے ادب سے ان کے ہاتھ چھو کر کہا، آپ کی دعا میرے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ میں خاموش کھڑی یہ منظر دیکھتی رہی اور اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی گرمی پھیل گئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، جو شخص اجنبی بزرگوں کی اتنی عزت کرتا ہے وہ اپنے رشتوں کی کتنی قدر کرتا ہوگا۔ لائبریری سے باہر نکلتے وقت دونوں ایک ساتھ دروازے تک پہنچے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ایان نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مہک کی طرف۔ لگتا ہے بارش کو ہماری ملاقاتوں سے خاص دلچسپی ہے، مہک نے شرارت سے جواب دیا۔ یہ شاید آپ ہر بار بارش کو ساتھ لے آتے ہیں۔ ایان چند لمحے خاموش رہا، پھر پہلی بار دل کھول کر مسکرایا۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو میں ہر ملاقات کے لیے بارش مانگتا۔ یہ جملہ سنتے مہک کی پلکیں جھک گئیں، اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی اتر آئی۔ وہ کچھ نہ بول سکی اور ایان اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس نے دل کی بات زبان پر آنے دی۔ چند لمحوں کی خاموشی اور دونوں کے دل پہلے سے کہیں زیادہ بے قرار تھے۔ ہوا میں بھیگی مٹی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی اور سڑک کے کنارے لگے گل موہر کے درخت بارش سے دھل کر پہلے سے زیادہ حسین لگ رہے تھے۔
مہک چلتی سیڑھیوں پر آ کر رک گئی، آسمان کی طرف دیکھا، پھر ہتھیلی آگے بڑھا دی۔ بارش کی چند ننھی بوندیں اس کی ہتھیلی پر آ گریں۔ اس کے لبوں پر بے اختیار سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کو واقعی بارش بہت پسند ہے؟ ایان کی آواز اس کے برابر سے ابھری تو مہک نے ہتھیلی بند کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، بارش میں ایک عجیب سی سچائی ہے۔ کیسی سچائی؟ یہ امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتی، ہر چھت پر ایک جیسی برستی ہے۔ ایان نے چند لمحے اسے دیکھا، محسوس کیا مہک صرف خوبصورت نہیں، اس کی سوچ بھی غیر معمولی تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، شاید اسی لیے اللہ کی رحمت کو بھی بارش سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مہک نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں ٹھہر کر دیکھا۔ آپ ہر بات کو اتنی گہرائی سے کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ ایان ہلکا سا مسکرایا، شاید اس لیے کہ میں نے زندگی کو قریب سے دیکھا ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی اداسی تھی کہ مہک نے مزید سوال نہ کیا، وہ سمجھ گئی اس شخص کے دل میں کوئی ایسا باپ ہے جسے وہ ابھی کھولنا نہیں چاہتا۔ دونوں آہستہ پارکنگ کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ بارش میں بھیگتا غبارے بیچ رہا تھا، اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے مگر وہ ہر آنے جانے والے کو مسکرا کر آواز دے رہا تھا۔ مہک رک گئی، اتنی بارش میں بھی؟ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ ایان نے بچے کو بلایا، بیٹا آج کتنے غبارے بچے ہیں؟ 12 صاحب۔ ایان نے جیب سے بٹوا نکالا، سب دے دو۔ بچہ حیران رہ گیا، سب؟ ہاں سب۔ چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ میں 12 رنگ برنگے غبارے تھے۔ مہک حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے لگا شاید وہ غبارے کسی بچے کے لیے لے رہا ہے، مگر ایان نے اگلے ہی لمحے قریب موجود ہر بچے کو ایک ایک غبارہ دینا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں تمام غبارے بچوں کے ہاتھوں میں تھے۔ ان کی ہنسی بارش کی آواز میں گھل رہی تھی۔ غبارے بیچنے والا لڑکا خوشی سے بار بار دعائیں دے رہا تھا۔ مہک کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ ایان نے بچے کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، بچپن کو کبھی روزی کمانے پر مجبور نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خاموش ہوا، پھر مسکرا دیا۔ اگر چند لمحوں کے لیے کسی بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو شاید دن کامیاب ہو جاتا ہے۔ مہک کو محسوس ہوا اس کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ پسندیدگی تھی یا احترام، یا دونوں کے درمیان کوئی ایسا احساس جس کا ابھی تک کوئی نام نہیں تھا۔ اسی لمحے ایان کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی، چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں سنجیدگی میں بدل گئی۔ جی چچا۔ فون کی دوسری طرف بشیر چچا کی گھبرائی ہوئی آواز تھی، بیٹا دادی جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر گھر آ رہے ہیں۔ ایان کا رنگ بدل گیا، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ اس نے فون بند کیا۔ مہک نے اس کی پریشانی فوراً محسوس کر لی۔ سب خیریت؟ دادی کی طبیعت؟ اس نے مختصر جواب دیا، مجھے جانا ہوگا۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا، مہک کی طرف دیکھا اور ہمیشہ کی طرح پرسکون لہجے میں بولا، اللہ حافظ مس مہک۔ اللہ حافظ، مہک نے جواب تو دیا مگر اس کی نظریں دیر تک اس گاڑی کو دیکھتی رہیں جو تیزی سے بارش میں دور چلی گئی تھی، اور پہلی بار اس نے بے اختیار دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ ان کی دادی کو صحت عطا فرما۔ دعا مکمل ہوتے ہی وہ چونک گئی۔ اس نے کبھی کسی اجنبی کے لیے اس طرح سے دعا نہیں کی تھی۔ شاید وہ اب اجنبی نہیں رہا تھا۔